نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، اس پہ پہلا اظہار بھی پڑھ لیا تھا اور ادغام بھی ہم پڑھ لیا ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ قرآن مجید میں 7 جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پر ادغام والا قاعدہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ورڈ آ جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام ہو جاتا ہے، یعنی کہ نون کو اگلے ورڈ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن 7 جگہ پہ یہ آپ نے مینشن کرنی ہے اور اسپیشل یاد رکھنا ہے، پورے قرآن مجید میں 7 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ادغام نہیں ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ اگر یرملون میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام نہیں کریں گے، اور وہ 7 جگہ کون سی ہیں؟ یہ لفظ ہے قنوان، یہاں پہ قن، اب نون کے واو کے ساتھ ہم نے میچ نہیں کرنا، الگ الگ پڑھنا ہے۔ قنوان، قنوان۔ آگے دوسرا لفظ ہے صنوان، نون کو علیحدہ واو کو علیحدہ، نون کو واو پہ مکس نہیں کریں گے، ادغام نہیں کریں گے۔ صنوان، بنیان، ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ دنیا، یہاں پہ بھی آپ کو نون اور یا کو مکس نہیں کرنا، نون کو آگے اس کے ساتھ ملانا نہیں ہے۔ آگے یاسین، دیکھیں نون، والقرآن، سین کو علیحدہ کر دیں، نون ساکن آ گیا، وال کو علیحدہ کر دیں۔ آگے نون ساکن، وال، واو کو علیحدہ کر دیا، نون کو علیحدہ کر دیا، یعنی کہ ادغام نہیں کر رہے، مکس نہیں کر رہے۔ من، راک، من، یہاں پہ سکتہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سکتہ آ گیا تو یہاں پہ ہم سکتہ کریں گے، نون پہ رک جائیں گے، یہاں پہ من راک، من راک، من راک، سمجھ آ گئی؟ 7 جگہ کون سی ہیں؟ قنوان، صنوان، بنیان، دنیا، یاسین، والقرآن، نون، والقلم، اور من راک۔ آپ نے قرآن مجید لینا ہے، یہ آپ کی مشق ہے، آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے قرآن مجید سے یہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو نظر ہے۔ میں آپ کو مینشن بھی کر دوں گا انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سبق میں نا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں کہاں پہ یہ لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ نے قرآن اوپن کرنا ہے، اس جگہ وہ انڈر لائن کرنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے کہاں پہ ادغام ہوگا کہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا اظہار مکمل ہو گیا اور ادغام بھی مکمل ہو گیا، کل ہم اس کا حالت نمبر 3 پڑھیں گے۔